الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ حاضرین عزیز وقار، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کے دو اشعار ان کی مثنوی میں سے آپ کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا ہے، جس میں حضرت اقبال دانائے اسرار و رموز اور ترجمان حقیقت آپ فرماتے ہیں کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کہ جو مرد مسلمان ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی کو جائز نہیں سمجھتا، وہ خدا کے نافرمان کے سامنے نہیں جھک سکتا، اور کسی فرعون کے سامنے بندہ مومن کسی بھی فرعون کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں کہ عبد مسلم کم تر از احرار نیست، کہ جو بندہ مسلم ہے، بندہ مومن ہے، وہ آزاد کافروں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، زیادہ رتبہ رکھتا ہے، کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ یہ چیزیں بیان کر کے اقبال فرماتے ہیں کہ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد، کہ مسلمان کے اندر یہ جو سوچ ہے، یہ سیدنا امام حسین امام عالی مقام شہید کربلا کی قربانی نے پیدا کی ہے، کہ بندہ مومن اپنی جان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ بار حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ اور کہتے ہیں کہ امام عالی مقام حق کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر اور کتاب و سنت کے پیغام کو بچانے کی خاطر خاک و خون میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور لا الہ کی بنیاد رکھ دی۔ لا الہ کی بنیاد ظاہر ہے کہ پہلے سے رکھی ہوئی تھی، چونکہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے دعوت توحید دی ہے۔ آدم علیہ السلام دعوت توحید دینے کے لیے آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے امتی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتی لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ جو دعوت توحید ہے، یہ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت رہی ہے۔ تو لا الہ کی جو بنیاد ہے یہ جناب آدم علیہ السلام، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح انبیاء کرام لا الہ کی بنیاد اپنی امت کو فراہم کرتے رہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے جس دعوت توحید کو لانچ کیا تھا اور جو دین اسلام کا پیغام دیا تھا، جب اس دین اسلام کی اقدار کو مٹایا جا رہا تھا اور دین مٹتا جا رہا تھا، امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر میدان کرب و بلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما کر آپ نے از سر نو دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ اسی نقطے کی طرف اقبال فرماتے ہیں پس بنائے لا الہ گردیدہ است، کہ باطل کے سامنے بندہ مومن نہیں جھک سکتا، اور امام علی مقام نے لا یعنی باطل کے سامنے بیعت سے انکار کر دیا اور دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو حضرت خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور ربائی کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ باطل کے سامنے امام علی مقام کھڑے ہو گئے اور دین کی مٹتی ہوئی بنیادوں کو
دوبارہ آپ نے زندہ کر دیا۔ اس لیے حضرت امام عالی مقام کو بنائے لا الہ کہا جاتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کی بنیاد تو جناب آدم علیہ السلام سے پہلے سیدنا جبریل علیہ السلام نے رکھ دی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بانی خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جبکہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، لیکن از سر نو جو اس کی آپ نے تعمیر فرمائی، اس لیے آپ کو بانی کہا جاتا ہے۔ تو امام عالی مقام نے دین کو جو زندہ کیا، دین کی اقدار کو مٹایا جا رہا تھا، حلال و حرام کی حدود کی پہچان ختم ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر دین اسلام کی اقدار کو زندہ کیا۔ اب یہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا یہ شعر، اور پھر وہ طرح طرح کی باتیں کہ خواجہ صاحب کا کلام نہیں، ان کے دیوان میں نہیں، جب دیوان سے ثابت کر دیا جائے تو پھر طرح طرح کے سوالات، جبکہ اس کی شہرت ہے، اور یہ جو شہرت ہے اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ حضرت غوث ثقلین محی الدین ابو محمد میراں سیدی عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قدس سرہ النورانی کا جو کلام ہے، اب یہ حضور غوث پاک کے حالات زندگی کی کسی کتاب میں نہیں، حضور غوث پاک کے وصال کے بعد 6 صدی کی کسی کتاب میں آپ کو یہ قصیدہ نہیں ملے گا، 7ویں صدی میں نہیں ملے گا، 8ویں صدی میں نہیں ملے گا، 9ویں صدی تک نہیں ملتا۔ اب 12ویں 13ویں صدی میں آ کر الفیوزات الربانیہ کے اندر جو وظائف غوثیہ قادریہ جمع کیے گئے، اس میں قصیدہ غوثیہ باقاعدہ کتابی صورت میں آیا، جبکہ یہ شہرت اس کی اتنی ہے، سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے کہ پوری امت کے شرق و غرب کے لوگ اس کو غوث پاک کا قصیدہ مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزمزمۃ القمریہ جو قصیدہ غوثیہ پر اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں، اس پر کچھ بلاغت کے اعتراض تھے، کچھ عروض کے اور شاعری کی اصطلاحات اور شاعری کی جو صنائع ہیں اس لحاظ سے اعتراضات تھے۔ آپ نے ان اعتراضات کو اٹھانے کے لیے کتاب لکھی جو چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصیدہ غوثیہ کس طرح غوث پاک کا کلام ثابت ہوتا ہے، جبکہ یہ غوث پاک کے وصال کے بعد 5 صدیوں تک کتابوں میں نام و نشان نہیں ہے، پھر بھی پوری دنیا اس کو غوث پاک کا قصیدہ مانتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شہرت ہے اور اولیاء میں صوفیاء میں جو یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، یہی دلیل ہے کہ یہ غوث پاک کا کلام ہے۔ اور یہی بات اسی طریقے کے ساتھ حضرت مجدد اسلام رئیس المجددین سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمائی مکتوبات مہریہ میں، مہر چشتیہ مکتوبات شریف میں یہ موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا دلیل ہے کہ یہ غوث پاک کی یہ قصیدہ غوث پاک کا کلام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شہرت ہے اولیاء کے اندر، صوفیاء کے اندر، سینہ بسینہ کتاب میں موجود نہ بھی ہو اور بہت بعد میں کسی کتاب میں شامل کیا گیا، لیکن یہ جو شہرت ہے اور جو صدری سلسلے سے چلا آ رہا ہے، یہی دلیل ہے کہ یہ غوث پاک کا کلام ہے۔ اس طرح چیل کاف حضور غوث پاک کے اشعار ہیں، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتاً کف کافہا کا کمین انکان من لوکا کی، اور شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کو لاکا کی لکھا ہے، تکر کرن تکرل کر فی کبادی تحقیب شکشکتن کلک اللکا کی، کفا ما بھی کفا کلکاف قربتہ یا کوکبن کانا یحکی کوکب الفلکی، اور بعض یا کوکبن کانا تحقی کوکب الفلکی لکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنی شہرت ہے اس کی کہ حضرت شاہ محمد غوث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر نے اس کی شرح لکھی، حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی ان کی شرح لکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس وہ موجود ہے، فارسی میں وہ شرح ہے۔ بڑے بڑے اکابر نے اس کی شروعات لکھی ہیں، اور شرق و غرب میں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، مراکش میں لوگ اس کو غوث پاک کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اس سے روحانی علاج ہوتے ہیں۔ ہمارے ہری پور میں حضرت خواجہ خواجگاں اور نائب شاہ جیلاں خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی ہے، سیاف شرح چیلکاف، وہ میرے پاس موجود ہے، پنجابی زبان میں اشعار میں آپ نے شرح لکھی ہے، اور بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کا یہ وظیفہ رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے جس کی طرف آپ اس وقت نہیں جا سکتے کیونکہ مختصر بات کرنی ہے
تو چیل کاف غوث پاک کا کلام ہے۔ دلیل کیا ہے کہ صوفیاء کے ہاں مشہور ہے، حالانکہ بہت کی کتابوں کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں اس طرح شہرت پکڑ لیتی ہیں، تو جس طرح قصیدہ غوثیہ شہرت کی وجہ سے غوث پاک کا کلام مشہور ہے اور مانا جاتا ہے، اسی طرح جو یہ ربائی ہے یا اس کو قطع کہہ لیں، کیونکہ جو بندے ہمارے مخاطب ہیں وہ تو اگر اچانک ان سے پوچھ لیا جائے تو وہ ربائی اور قطع کا فرق نہیں کر سکتے، ان کو تو اردو بولنا نہیں آتی، وہ ذکر کو ذکر کہتے ہیں، فکر کو فکر کہتے ہیں، وقت کو وقت کہتے ہیں، کفر کو کفر کہتے ہیں، رفض کو رفض کہتے ہیں۔ جن کو الفاظ اردو بولنے نہیں آتے اور وہ امت کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں اور روز بروز نئے فتنوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ جو آج کل طریقہ ایک یہ بھی آیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم حضرت علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اقبال بھی کہتے ہیں پس بنائے لا الہ گردیدہ است، کہ جس نے از سر نو لا الہ کی بنیاد رکھی ہے اس کا نام شہید کربلا امام علی مقام ہے۔ تو اس طرح اگر اشعار پر اس طرح اعتراضات شروع کر دیے جائیں اور اس سے ان لوگوں کا جو ذوق سخن سے معروم ہونا اس کا بھی پتہ چلتا ہے، جو ذوق ایمان سے تو معروم ہیں ہی ہیں، ذوق سخن سے ذوق ادب سے بھی یہ لوگ معروم ہیں، جو اس طرح صوفیاء کے کلام کو قابل اعتراض بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ اس لیے حاضرین کرام، یہ بے غبار ہم یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ لا الہ کی بنیاد امام علی مقام نے رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لا کا اظہار فرمایا کہ باطل کے سامنے خدا کا بندہ نہیں جھک سکتا، باطل کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، اور جو اس وقت سب سے بہترین راستہ تھا وہ عزیمت کا راستہ تھا کہ آپ باطل کے سامنے نہیں جھکے، اور قیامت تک کے لیے امام علی مقام سید الشہداء نے امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ جہاں بھی کوئی آزادی کی اور حق کی تحریک اٹھے گی وہ ضرور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے گی۔ خطاب کرتا ہے ہر کربلا کے منبر سے، ہر ایک عہد کے لب پہ ہے زندہ باد حسین، اور بلند کرتے ہیں جو ظلم کے خلاف صدا، سرے بریدہ سے دیتا ہے ان کو داد حسین۔ ہم نے اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شعر فصاحت و بلاغت کے بڑے عروج پر ہے، بڑی بلندی پر ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں کا یہ شعر، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔